بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی بخشتے ہیں۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، اس کے زخموں کی وجہ نہیں۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجئے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں۔ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالی صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔
خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنے علم کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچا گرا بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لینا چاہیے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اس دنیا میں وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اگر اس دنیا میں رشتہ نبھانا ہے تو 2 آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہے، ساتھ سوتی ہے، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ روتی ہے، اور پھر ایک دن ایک ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانیوں کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اس دنیا میں نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جن سے اسے کسی بھی طرح کی فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ رشتے کبھی قدرتی موت سے نہیں مرتے بلکہ ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، تو کبھی غلط فہمی سے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر
हमेशा उन लोगों को चुना करो जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम, अगर कुछ और भी है तो उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्ती और परेशानी में हुआ तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। शुक्र एक ऐसा रिश्ता है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर तब्दीली महसूस करने लगते हैं। जब तुम किसी इंसान की इज्जत उसकी दौलत की वजह से करने लगो तो आप ये जान लो कि तुम ईमान को खो बैठे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जंग फ़कत यजीद से नहीं है बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीद जैसा किरदार रखता हो। सच्चाई कितनी ही तल क्यों ना हो, उस पर कायम रहो और हर मुश्किल का मुकाबला करो। इस दुनिया में लोगों की इज्जत पर हमला करने वाले को ना अपने पास बैठाओ ना उनके पास बैठो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, इस दुनिया में अपने काम की वाजिब से ज़्यादा की उम्मीद ना रखो। इस दुनिया में सच्ची और मीठी बात फैलाना भी सदका-ए जारिया है। अगर आप हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीर पर नज़र रखो, क्योंकि जहाँ पर ये तीर लग रहे हों तो समझ लेना वहीं हक है। इस दुनिया में लोगों को राज़ी रखना नामुमकिन है और लोगों की ज़बानों को खामोश रखना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की ज़बानों से तो अंबिया इकराम तक महफूज ना रहे। अपने नफ्स की निगरानी खुद तुम करो, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुमसे ऐसा नहीं कराएगा। इस दुनिया में किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मजीद बढ़ा देता है। यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। अगर आप मुसलमान होकर भी माशरे के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो फिर आपने इस्लाम से कुछ नहीं सीखा। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लिया करें उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और उस रब ने उसको आपका पता दिया। तूफानों से खेलते हुए गुजरी तमाम उम्र, क्योंकि मुझको रास ना आई किनारे की जिंदगी। मैं आज तक कभी अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, क्योंकि मैं जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। अपने माजी, अपने गिरबान और अपने ज़मीर से सबक लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी सारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। इस दुनिया में अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो बस आजमाता है और फिर सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अपने दिन की इब्तिदा इन 3 चीज़ों से कीजिए: कोशिश, सच और यकीन, क्योंकि कोशिश दिन बेहतर करने के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और यकीन अल्लाह की ज़ात पर। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो, वक्त कहता है मेरे पीछे चलो बाकी सब छोड़ दो, मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो बाकी सब भुला दो, लेकिन वहीं अल्लाह सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। शुक्र करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तुम अपने रब पे बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब उस भरोसे को
کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، بلکہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور وہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوش زدہ نہ ہو، مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔ زندگی کو بالکل سادہ اور مختصر گزارو تاکہ قیامت کے دن حساب دینے میں پریشانی نہ ہو۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے اور شکر کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ بے شک اس دنیا میں کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی سکون کی کمی محسوس کرو اور بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے ہی آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ اس دنیا میں ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد
اور اس کے اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ اس دنیا میں رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے ہی والا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں،
जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। तुम्हारी नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में नापसंद हो। जो लोगों का दर्द महसूस करता है वो कभी दूसरों की दर्द की वजह नहीं बनता। इस दुनिया में कुछ बातों में वजाहत बहुत ज़रूरी होती है, वरना चुप का जहर हमेशा के लिए कुछ रिश्तों को अपाहिज बना देता है। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे पहली इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ मदद का मुंतज़िर रहे। इस दुनिया में रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। इस दुनिया में किसी को भी इतना हक मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस करे। इस दुनिया में मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। इस दुनिया में बादशाह तो वक्त होता है और बाकी सब तो यूं ही गुरूर करते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी उस दुनिया में ही रहते हैं। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जो दिल पे रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इस दुनिया में लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वही ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। अपना सिर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ छोटों की ज़बान बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर मान, भरोसा, एहतराम और आदाब का पर्दा डालें। इस दुनिया में मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इस दुनिया में कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त बताता है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाने में आपको सोने की प्लेट और चांदी के चमचे में ही क्यों ना दिया जाता हो।